عمر آج وہاں سے رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں, وہیں پہ موقع پہ موجود بھی تھے. وزیر صحت مصطفیٰ کمال صاحب جب وہاں پہ تشریف لے کر آئے تو ان سے بھی انہوں نے انٹریکشن کیا ہے. میں عمر سب سے پہلے اگر اف یو کین شیئر ود اس یور ایکسپیرینس, آپ نے اس پورے واقعے کو خود وہاں پہ جا کے دیکھا, پہلے یہ بتائیے کہ واٹ ہیو یو آبزروڈ وہاں پہ, غلطی آپ کو کس کی لگی؟ سب سے پہلے یو گو ہیڈ, اس کے بعد میں مزید کویشچنز آگے کرتا ہوں. منصور صاحب, یہ جو واقعہ ہے جو آج ہم نے وہاں آبزرو کیا, رپورٹ کیا, جو گورنمنٹ نے بتایا کہ 6:38 کے اوپر سپارکنگ شروع ہوئی اور اگلے 1.5 منٹ کے اندر وہاں پہ آتے زدگی یا جو بھی ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. یہ میں اس کو پہلے ہی رپورٹ کر چکا تھا جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بتایا. پرابلم یہ نہیں تھا کہ کال, اس میں ایک یہ ہے کہ 6:38 پہ آگ لگی تو 6:55 پہ کال کیوں گئی ہے. 6:38 سے 6:55 تک جو 17 منٹ کا کام بنتا ہے, 17 منٹ میں جانیں بچ سکتی تھی. 6:55 پہ کال جاتی ہے اور اگلے 6 منٹ کے اندر جو ہے ریسکیو کی گاڑیاں یا فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں. لیکن پرابلم یہ نہیں تھا, پرابلم یہ تھا کہ انٹری اور ایگزٹ کے جو گیٹس تھے, خاص کر جو ایمرجنسی کو لے کر ہیں, وہ بند تھے. اگر آپ جتنی فوٹیجز ابھی تک آپ نے دیکھی ہوں گی, یا تو اس میں شیشے توڑے گئے ہیں یا کہیں نہ کہیں سے بلڈنگ کو توڑا گیا ہے, اور یہی بات ریسکیو والے اور فائر بریگیڈ والے کر رہے تھے. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ بچے ہوں, اور یہ وہ بچے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ ان کو نرسری میں رکھا جاتا ہے, کچھ بچے پری میچور برتھ ہوتی ہے اور کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں. اب آپ نے جب ایک اسلام آباد جیسے شہر کے اندر, جو کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے, 4 اسپتال ہیں بنیادی طور پہ ان کے, وزارت صحت جس کو چلانا ہوتا ہے, اس میں ایک پیمز ایک پولی کلینک ہے. اب پیمز اسپتال کی یہ صورتحال ہے, اور وہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ جو عملہ موجود تھا وہ ٹرینڈ نہیں تھا. میں نے لوگوں سے بات کی اور رینی شاہدین کہہ رہے تھے کہ عملہ دروازے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا یا جتنے بھی وہ ایفرٹ کر سکتے تھے, لیکن ظاہر ہے وہ ٹرینڈ نہیں تھا. پھر یہ جو 7 والی بلڈنگ ہے, یہ جاپان کی مدد سے بنی ہے. یہ پرانی بلڈنگ کے اندر نرسری ہے, نئی والی میں نہیں تھی, اور وہاں پر کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں تھا فوری طور پہ جسے آگ بجھا سکتے. اور یہ سارے کے سارے پرابلمز وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیے ہیں. اور اس کے بعد جو گورنمنٹ ہے وہ یہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم احتساب کے لیے تیار ہے. آپ حیران ہوں گے, یہی سوال میں نے رکھا مصطفیٰ کمال صاحب کے سامنے کہ آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں. احتساب کا مطلب استعفیٰ دینا ہوتا ہے, جو کہ آپ نہیں دے رہے. لیکن وزیر صحت اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہے, لیکن وہاں پر ہر طرف لوگ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو نہیں ہٹایا جا سکتا. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. کہا گیا جی ان کے خلاف فلان انکوائری آئی, ان کے خلاف فلان رپورٹ آئی, لیکن سب کچھ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو ہٹا دیا جائے, ہو سکتا ہے وزیر صحت کو ہٹا دیا جائے. یہی میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کو کہا. لیکن یہاں پہ ہر طرف ہیلتھ رپورٹرز یہ بات کر رہے تھے, دیگر لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو ہٹا لیں. پھر میں نے ایک اور چیز جو دیکھی کہ اس پورے عمل کو ایک لحاظ سے جب چیز ہو گئی ہے آپ کھل کے بتائیں. مثال کے طور پہ جس طرح سے فیملیز کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا, آپ اندازہ کریں کہ یہ واقعہ 6:38 سے شروع ہوتا ہے اور وزیر صحت جو ہے وہ کوئی 3:30 بجے وہاں تشریف لاتے ہیں, اور اس کے بعد فیملیز کو جس طریقے سے ایک سائڈ پہ لے جا کے پولیس ان کو جس طرح سے ٹریٹ کر رہی تھی, وہ اچھے مناظر نہیں تھے. اور یہ اسلام آباد کے مناظر ہیں, یہ کوئی دور دراز نہیں ہے, اور اسلام آباد کوئی ایسا شہر نہیں ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ کوئی لاہور ہے, کراچی ہے یا پشاور ہے یا کوئی اور شہر ہے جس میں بہت زیادہ آبادی ہے یا ٹریفک کے مسائل ہیں. یہ منصور صاحب بہت بڑی ایک سانحہ ہے. میں اس پہ رپورٹ بھی کیا. میں کیسی فیملی سے ملا جن کی 2 بچیاں تھیں اور وہ 3 دن کی تھیں. تو بڑا افسوسناک پہلو اس وقت دیکھنے کو ملا جب میں نے بطور رپورٹر ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ کے بچوں کے کیا نام تھے. تو وہ شخص پشتو میں بات کر رہے تھے, تو ان کو اردو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب اردو بول نہیں پا رہے تھے. تو ان کے بھانجے ساتھ تھے, تو انہوں نے پھر مجھے تفصیلات بتائی. ان کا جی ہم نے تو بھی بچوں کے نام بھی نہیں رکھے تھے, اور ان کی والدہ جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر ہیں, اور والدہ کو یہ نہیں پتا کہ جس دن 2 بچیوں کو انہوں نے جنم دیا ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی. اس قسم کی اتنی دردناک کہانیاں ہیں, ایک پولیٹکس کو ایک سائڈ پہ کر کے. یقین مانیں یہ اتنی بڑی تکلیف ہے. ہم صاحب اولاد ہیں, ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. یہ ہم سب کو محسوس ہونا چاہیے کہ کسی کی نیگلیجنس کی وجہ سے, ذرا دیکھیں نا, ایک بندے کو 4 سال کے بعد اللہ نے بیٹے کی نعمت دی, اور اس کا بیٹا اگر کسی کی نیگلیجنس کی وجہ سے کسی کی جان چلی گئی ہے, اس کا مداوع کون کرے گا؟ اس دکھ کا اظہار وہ وہاں محسوس ہو سکتا تھا یا ہم کر پا رہے تھے. لیکن شاید حکومتیں وہی بات ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار ہیں. ہم میں اس کو یہ کہوں کہ یہ ایک نیگلیجنس ہے. اسپتال کے اندر ناکافی انتظامات تھے, عملے کی ٹریننگ نہیں تھی, یہ اس وجہ سے ہوا ہے. یہ جانیں بچائی جا سکتی تھی. کوثر کاظمی صاحب, ان خاندانوں کوثر کاظمی صاحب, یہ عمر صاحب وہاں سے رپورٹ کرتے رہے, یہ ساری صورتحال آپ نے سنی, لیکن مجھے کوثر کاظمی صاحب سب سے زیادہ افسوس جس بات کا ہوا وہ یہ تھا مصطفیٰ کمال صاحب کا یہ جملہ کہنا,
میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. واٹ ڈز دیٹ ایون مین؟ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. آپ کا کام ہے کہ آپ کا احتساب ہوگا, آپ سب کا ہوگا, آپ کی پوری کابینہ کا ہوگا. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اور یہ از دیٹ دا سینٹینس ٹو ایکچولی سے دا سینٹینس جو پورا پاکستان آپ سے سننا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ میں معذرت خواہ ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, میرے ہوتے ہوئے یہ 14 جانیں یہاں سے چلی گئی, میرے پہ مورل اتھارٹی, مورل رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دوں. دس از واٹ شوڈ ہیو بین ڈن. یہ کیا جملہ ہے کہ جناب میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. منصور, جس طرح ابھی عمر نے رپورٹ کیا, یقیناً یہ وہاں پہ تھے, انہوں نے تمام مناظر دیکھے, اور ہر صاحب اولاد کا دل جو ہے وہ اس وقت رنجیدہ ہے. یہ کوئی رسمی جملے نہیں ہیں, ہم سب کے بچے ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں. ان کو جب ہم دیکھتے ہیں, ان بچوں میں ہمیں اپنی اولاد نظر آئی. وہ جو والدین کا کرب تھا وہ ہم سب نے دیکھا اور اس کو محسوس کیا. یقینی طور پر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا جی. اس کو کوئی درد دل رکھنے والا بندہ جس میں انسانیت کی ایک رتی برابر بھی گنجائش ہونا تو وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا. اس کو کسی صورت اس کا دفاع ممکن نہیں ہے, چاہے حکومتی لوگ ہیں, اپوزیشن میں بیٹھے لوگ ہیں, سیاست سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. تو یہ تو بالکل ہے جی. یہاں پہ ان کو اس طرح کہنا کہ احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, مطلب کیا؟ یہ بے معنی سا لفظ تھا جی. یہ کوئی بھی کہتا, اس لفظ کی مذمت کی جانی چاہیے. اخلاقی طور پر کیا ہونا چاہیے تھا بھائی؟ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا پوری دنیا کے اندر. ہم نے فورن میں بھی رپورٹنگ کی, یورپ بھی دیکھتے رہے, ایک لمبا عرصہ ہم نے رپورٹنگ کی. اس طرح کے واقعات میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی میں جس طرح کی لاپرواہی ہوتی ہے, ان افراد کو سب سے پہلے سزا دی جاتی ہے, اور ان کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. منسٹرز ہم نے وہاں پہ دیکھا, وہ جب بھی اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں سب سے پہلے منسٹر کو جواب دینا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی سیکرٹری تھا یا اسپتال کے اندر کوئی ایم ایس تھا یا نیچے کوئی طبقہ تھا, آپ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے یہاں سے رائے فرار تو ہوگا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے, کیونکہ میں ان کی طبیعت سے واقف ہوں, جس طریقے سے قائد محترم ہے, انہوں نے جس طریقے سے یہاں پہ ان سے رابطہ بھی کیا, جو باتیں ہوئیں, کسی لاپرواہی کے مرتکب فرد کو یہاں پہ نہیں چھوڑا جائے گا. اگر پھر بھی کوئی براجمان رہنا چاہتا ہے منصور, اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد 14 معصوم جانے جاتی ہیں, وہاں پہ کوئی 4 سال بعد کسی کو اللہ نے اولاد نرینہ دی, کسی کی 2 بیٹیاں, اسی طرح کی ساری وہاں پہ باتیں ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر وہ انسان کس طرح ایک اس کرسی پہ براجمان رہے گا بھائی؟ سر آپ کے اتحادی ہیں نا, تنقید ہوتی ہے کوثر صاحب, آپ کے اتحادی ہیں. آپ کے اتحادی کا تو آج ابھی تک یہ اس واقعے کو اب 12 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں. اس کا استعفیٰ آ جانا چاہیے تھا وزیر صحت کا, لیکن وہ تو آگے سے وہاں پہ آج جب جرنلسٹ نے ان سے گفتگو کی, عمر واز دیر, جب وہ جرنلسٹ سے گفتگو کر رہے تھے وہ تو جرنلسٹ سے لڑنا شروع ہو گئے, وہاں پہ ان سے بحث کرنا شروع کر دی. ایک تو وہ 1 منٹ میں بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. منصور, غصہ تو یہاں پہ بنتا ہی نہیں تھا. مطلب آپ میں ذرا بھی اخلاقیات یا انسانیت کا مادہ باقی نہیں رہا کہ آپ اس کے کہ ان والدین کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگے. آپ غصہ کریں گے رپورٹر کے سامنے؟ کیا یہ مقام ہے غصے والا جہاں پہ آپ کی برداشت جو ہے وہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو اور آپ غصہ کرنا شروع کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے تو ان کو دیکھا تھا کراچی میں جب یہ میئر تھے, وہاں پہ کام کر رہے تھے, بڑے کام والے آدمی تھے, بڑے اچھا بولنے والے, ایک پڑھی لکھی شخصیت. تو یہاں پہ بھائی سامنے آئیں, بتائیں کہ وہاں پہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا خیال رکھا گیا؟ نہیں رکھا گیا. وہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے ساکٹس تک چیک ہوتی ہیں جی. مہذب معاشروں کی بات کر رہا ہوں, لیکن جانے بچانے کے لیے وہ اصول یہاں پہ لاگو کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ کے جو بجلی کے ساکٹس ہیں ان کو کھولا جاتا ہے, ہر 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی ٹیمز آتی ہیں, وہ ان کو چیک کرتی ہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ دروازے بند ہو گئے, جس طرح عمر نے رپورٹ کیا, میں تو یقین کر رہا ہوں نا ان کی رپورٹنگ پہ, تو یقیناً انہوں نے دیکھا ہوگا اگر دروازے بند تھے, لاپرواہی تھی, اور تمام لاپرواہی کے مرتکب ہونے والے افراد کو یہاں پہ خود احتسابی کے ساتھ آنا چاہیے سامنے, معافی مانگنی چاہیے, اور ان کے خلاف کارروائی حکومت وقت کو ضرور کرنی چاہیے. نہیں مہتر پنچوتا صاحب, میں بلکہ عمر سے بھی اس کے اوپر مزید ڈیٹیل لوں گا, لیکن نعیم صاحب میں آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گا. میں مصطفیٰ کمال صاحب کی جب گفتگو سن رہا تھا نا, تو انہوں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انٹرسٹنگ کیا تھی؟ شرم کی بات تھی, اور وہ یہ تھی کہ جناب یہاں پہ نا لوگوں کو اس لیے کھڑا کیا گیا تھا کہ پمز ہسپتال میں اس سے پہلے بچوں کے چوری ہونے کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. مطلب میں صرف 1 منٹ کے لیے سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا ہسپتال ہے کہ یہاں پہ اگر بچہ پیدا ہوگا نا تو والدین کو سب سے پہلا جو ایک ڈر ہوگا, کیونکہ رپورٹ ہو چکا ہے نا, پہلے یہ واقعات ہو چکے ہیں, اس کو سب سے پہلے ڈر تو یہ ہوگا یہ بچہ چوری نہ ہو جائے, یہ چوری نہ ہو جائے. اب اس واقعے کے بعد اس کو دوسرا ڈر یہ ہوگا کہ یہاں کہیں آگ نہ لگ جائے.
مطلب وہ بچہ بھی اس دنیا میں آیا ہے اور اس کے بعد ایک پریشانیاں سٹارٹ ہو جائیں گی کہ جناب اب اس کا کرنا کیا ہے. یہ حال ہے. منصور بھائی بہت شکریہ, بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. یقیناً یہ کہا جاتا کہ یہ بچے فوت ہوئے ہیں, کاظمی صاحب کی میں ذاتی حد تک بات نہیں کرتا, لیکن جو حکمران اس وقت اقتدار کے اندر ہے, شہباز شریف صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں یا جتنے بلاول صاحب ہوں, یہ تمام کے تمام اگر یہ سمجھتے کہ یہ بچے جو جلے ہیں یہ ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہیں تو سب سے پہلے تو استعفیٰ دیتے نا. 2014 کے اندر جنوبی کوریا کے اندر وہاں 300 ہلاکتیں ہوئیں تو وہاں کے وزیر اعظم نے سمجھا کہ ہماری پرفارمنس یا ہماری نااہلی یا ہماری ناقص کارکردگی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا, فوری طور پر استعفیٰ دے دیا. یہاں کوئی استعفیٰ دے گا؟ نہیں دے گا. تو جب آپ عوام کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے ووٹ سے نہیں آئے, آپ کو ڈر نہیں ہوتا کہ ہم نے عوام کے پاس نہیں جانا, تو پھر آپ ملک میں یہی صورتحال دیکھتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک سانحہ یہاں پر ہوا, اس سے پہلے کراچی کے اندر آگ لگی, اس سے پہلے پنجاب کے اندر مختلف واقعات, زینب والا معاملہ ہو یا اسحاق ڈار کے وہ رشتہ داروں کا معاملہ ہو یا باقی آپ دیکھ رہے ہیں آئے روز اسی طرح کے ہوتے ہیں. لیکن کسی جگہ پر ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے خود کو کہا کہ بھائی ایک بچہ بھی اگر مرتا ہے, ٹھیک ہے, حکومت کی غفلت کی وجہ سے, یا ایک جانور ہی مرتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اس حکومت پہ آتی ہے, کیونکہ وہ سربراہ ہیں نا, وہ ایک ماں کا درجہ رکھتے ہیں, ایک والد کا درجہ رکھتے ہیں, پورے ملک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ذمہ داری لیتے ہیں. ایک اے سی جی, اے ڈی سی آر جی, فلانا بندہ جی, انکوائری کمیٹی بٹھا دی, انکوائری کمیٹی کے اندر 4 ڈاکٹر کو سسپینڈ کر دیا. آپ دونوں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں. افسوس پتہ کس بات کا ہوتا ہے, جب آپ لوگوں کے پارٹی کے رہنماؤں کی بات آتی ہے نا, آپ لوگ زمین آسمان ایک کر کے رکھ دیتے ہیں. چاہے اس کے لیے آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کے دروازے کٹکھٹانے ہوں, چاہے آپ کو 50 روپے کے سٹیمپ پیپر دینے ہوں, اپنے لیڈروں کی صحت کے لیے جو ہے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. لیکن ایک عام پاکستانی, اس کے بچے کی جب صحت کی باری آتی ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس میں 4 دن بھاشن دیے جائیں گے, تقریریں ہوں گی, اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں. بالکل کوئی نہیں بھولے گا. ہم اس ہر ایشو کو, پاکستان کے ایشو کو, پاکستانی عوام کے ایشو کو الائیو رکھیں گے, اور ہر روز ہم یہی بات کرتے ہیں, چاہے کشمیریوں کا معاملہ ہو, چاہے ٹی ایل پی پہ ظلم ہو, چاہے فلسطین کے حق میں بولنے والوں کا معاملہ ہو, ایران کے حق میں نکلنے والوں پہ گولی چلانے کا معاملہ ہو, چاہے بلوچستان کے مسنگ پرسنز کا معاملہ ہو, چاہے دہشت گردی کے اندر لوگوں کی جانے کا معاملہ ہو, ہر سطح پر ہماری جنگ ہی ہے. تو ہم بالکل جی, یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے, ہم افسوس کرتے ہیں, ہم شرمندہ ہیں ان لوگوں کے سامنے جو بیچارے تمام کے تمام لواحقین جو اس وقت ہاسپٹلز کے اندر موجود ہیں, اور اس سارے سانحے کے بعد 10 گھنٹے کے بعد وہاں پر وزیر صحت کا جا کے پہنچنا, تو یہ ساری ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری سرکار کے اوپر آتی ہے, اس کی ساری کیبنٹ کے اوپر آتی ہے, اس حکومت کے اوپر آتی ہے, چاہے وہ وزیر صحت ہو یا کوئی ہو.